قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایسی لذیذ اور آسان عبادت ہے کہ اسے انسان معمولی سی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بندوں کے ذکر سے بے نیاز ہے، لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، جس سے اور بھی زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی سہولت ہو جاتی ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نیکیوں کی قسمیں تو بہت زیادہ ہیں اور میں ان تمام کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہذا مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے جسے میں گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر والا گھر زندہ ہے اور بغیر ذکر کا گھر مردہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کسی مجلس سے اس حال میں اٹھ جائیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، تو مردار گدھے پر سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی، یعنی یہ حسرت ہوگی کہ اتنا وقت ہم نے بیکار ضائع کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس سے اس مجلس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کی ان عظیم فضیلتوں کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط عائد نہیں فرمائی۔ اگر وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کر سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام میں لگے ہوئے ہر حال میں یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، بلکہ حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی ذکر کرنا جائز ہے۔ صرف ننگے ہونے کی حالت میں یا نجاست کے مقامات پر مثلاً بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس وقت بھی دل ہی دل میں ذکر کرنا جائز ہے۔ لہذا اس عظیم عبادت کا ثواب انسان ہر وقت بغیر کسی خاص محنت اور مشقت کے حاصل کر سکتا ہے، اور مناسب یہ ہے کہ دن رات میں کچھ وقت تو ایسا مقرر کر لیا جائے جس میں باقاعدہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کیا جائے، اور باقی اوقات میں چلتے پھرتے کاموں کے درمیان لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جتنے ذکر کی توفیق ہو جائے نعمت ہی نعمت ہے۔ خاص اذکار کے لیے چند کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ مفید ہے۔ فضائل ذکر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذکر اللہ ایک کتاب کا نام ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی ہے۔ معمولات یومیہ سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس سرہ کی ہے۔ چند مختصر اذکار آپ حضرات غور سے سن لیجئے، چلتے پھرتے ان کو ورد زبان رکھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے تو اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی کلمات شام کو کہے تو صبح تک یہی فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔